اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہوتا ہے اس کا ظاہری، دوسرا ہوتا ہے اس کا باطنی۔ ظاہری پہلو جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم جو ہیں کیسے نظر آتے ہیں، ہم جسمانی طور پہ کیسے نظر آتے ہیں، ہم لباس کیسا پہنتے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، ہماری حرکات و سکنات کیسی ہیں، جو لوگ آبزرو کرتے ہیں، جو اپنی نظر سے یعنی بغیر بات کیے جو لوگ جو ہیں ہمیں دیکھتے ہی ہمیں اندازہ لگاتے ہیں یا دیکھتے ہی ہمیں جو کچھ سمجھتے ہیں وہ ہماری ظاہری شخصیت ہوتی ہے۔ اور باطنی یہ ہے کہ جس میں پھر بات جب کریں یا معاملات کریں اور کبھی واسطہ پڑے، کبھی سفر ساتھ کریں یا کوئی کاروبار کریں، تو اس دوران پھر ہم اندر سے جو نکلتے ہیں وہ ہماری باطنی شخصیت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں جو شخصیت ہے یہ بڑی کمپلیکیشن ہے، اس کے اندر بڑی کمپلیکسٹی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، کہ ایک شخصیت جو ہے بنتے بنتے اس کے اوپر کئی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گھر میں ماحول کیسا ہے، ماں باپ کیسے ہیں، بہن بھائی کیسے ہیں، تربیت کیسی وہ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، یا مالی طور پہ مستحکم ہیں یا مالی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہیں، یا گھر یا فیملی کے اندر شرافت، عبادات اور دین کے ساتھ لگاؤ اور لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص کا ماحول ہے اس کے اندر، اور یا پھر اس کے الٹ ہے۔ کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ماں جو ہے پڑھی لکھی ماں دے، کیونکہ پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ اگلی نسل بنا دیتی ہے آپ کی نا، یعنی سارا یہ اگلی نسل جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ماں کی تربیت، ابتدائی تربیت کیا ہے، اور ظاہر بات ہے پھر باپ کی بھی تربیت ہے۔ پھر اگر بڑے بھائی بہن بھائی ہیں گھر کے اندر تو پھر ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اس کو چھوٹے بھائی کو یا بہن کو وہ جو ہے اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں، مطلب غیر معلوم طریقے سے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ علاقائی اثر بھی ہوتا ہے اس کے اوپر۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ، ان کے اندر ان کی شخصیت کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ بعض کا تو آپ ان سے گفتگو کریں یا دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم یہاں اندازہ لگا لیتے کہ یہ جی شخص پنجاب سے ہے، یہ سندھ سے ہے، یا یہ بلوچستان یا پٹھان ہے، تو ان کی ظاہری شخصیت سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان علاقوں کی جو آپ کہہ لیں کہ خوبیاں ہیں یا کوئی اس کے اندر کمیاں ہیں، ان کی ریفلیکشن بھی ان شخصیات کے اندر پھر آ جاتی ہے۔ تو علاقائی آپ کہہ لیں کہ اثرات شخصیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور گھر کی تربیت ہے اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ دیکھ لیں گے کہ انسان بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر رشتہ داری میں کوئی کمی ہے، اگر کسی کی ماں اس سے الگ ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، یا ماں باپ کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق شلاق ہو گئی، تو وہ جو ماں کے سائے سے محروم رہا، یا پھر باپ دنیا سے چلا گیا اور یا باپ سے علیحدگی ہوگی ماں کی، تو وہ ماں کے پاس پلا اور باپ کے سائے سے محروم رہا، تو اس کے اثرات بھی اس کی شخصیت کے اوپر ساری عمر تھوڑے بہت نظر ضرور آتے ہیں۔ اگر آپ اچھے انداز میں آپ سائیکو اینالسٹ ہیں تو پھر آپ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح اگر بہن بھائی اس کے نہیں تھے، بہنیں نہیں تھی تب بھی اس کا ایک ریفلیکشن آئے گی، بھائی اگر نہیں تھے تب بھی ریفلیکشن آئے گی۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس کے اندر ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کے اثرات، ان کے ساتھ چونکہ میل جول ہوتا ہے تو ان کو بھی فالو کرتے ہیں بچے، اور بعض کا پھر ان کو کاپی کر لیتے ہیں۔ جس چیز سے بھی اٹریکٹ ہو جائیں، اچھی چیزوں سے اٹریکٹ ہو جائیں تو اس کو فالو کر کے اچھا انسان بن جاتے ہیں۔ اگر بری چیز ہے تو اس سے اٹریکٹ اگر ہو جائے، جو چند ایک لوگ بعض کا ہو جاتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے شخصیت جو ہے اس کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اپنی کوئی سینس آف ڈیپریویشن ہے، کوئی تعلیم کے اندر ناکامی آ گئی ہے، کوئی فزیکل اس کے اندر کوئی ایسا کوئی کمی رہ گئی ہے یا کمی واقع ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس طرح کا، تو اس کے اثرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے باڈی ہے ہماری۔ اب باڈی جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر صحت مند باڈی ہے، توانا باڈی ہے، اسٹرانگ باڈی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو باڈی اللہ نے دی ہے، لیکن پھر اس کو ہم نے
संवारना है, इसको बेहतर करना है। यानी बाल बनवाने हैं, अगर हम शेव करते हैं तो बाकायदा शेव रोज़ाना करनी चाहिए। अगर हमने दाढ़ी रखी तो दाढ़ी को बाकायदा हम आप ट्रिम करें अच्छे तरीके से, और ये ना हो कि खुली छोड़ दें और बाल जो है बेहंगम बड़े हुए हों, तो वो भी मुनासिब नहीं है। और हमारे सामने एग्जाम्पल है नबी पाक की, उनकी शख्सियत देख लें, उनके बारे में जो हमें पढ़ने को मिलता है या उलमा कराम बयान करते हैं, तो वो सफाई का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी तरह नाखून काटना, इस तरह की बहुत सारी हैं कि भी जुम्मे वाले दिन आप नाखून काटें, बाल काटें, इस तरह की चीज़ें करें, इससे बल्कि स्वाब मिलता है उल्टा ना। तो बॉडी को अच्छी शेप में रखें। सबसे पहला साफ सुथरा है। मैंने अपने ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मुझे कई बार ऐसा देखने में आया कि बड़े ओहदे पे लोग फायज हैं, तो वो अपनी शख्सियत के ऊपर यानी ज़ाहरी शख्सियत के ऊपर ज़्यादा आप कह लें तवज्जो नहीं देते। यानी वो बाकायदा नहाते नहीं है समटाइम्स। हालांकि रोज़ शावर लेना कोई अच्छी बात है, और उसमें क्योंकि एक तो वैसे भी आप फ्रेश महसूस करते हैं, और प्लस ये कि सफाई जो है, चूँकि निसफ ईमान है, अत्तहूर शतरुल ईमान, ये हदीस है कि सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो एक तो ये, फिर नाखून नहीं काटते, तराश करे। इसी तरह फिर आप कह लें कि बॉडी से बदबू आ रही होती है पसीने की, समटाइम्स आप उनसे बात करते हुए, लिबास बड़ा अच्छा पहना होता है, बाज का सूट पहना होता है। एक तो ये कि आप शावर लें, नहाएं रोजाना, प्लस ये कि ये छोटे मोटे थोड़े बहुत परफ्यूम्स होते हैं, बॉडी स्प्रेज होते हैं, कुछ ज्यादा महंगे नहीं होते, इतने आप पैसे खर्च कर देते हैं अपने सूटों के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, घड़ियों के ऊपर, अंगूठियां को पहनने का कईयों को शौक होता है, कई कीमती एनके पहनते हैं। तो आप एक बॉडी स्प्रे ले लें, बहुत इस्तेमाल करें। उसकी वजह कि जब आप किसी के साथ बैठेंगे तो अगर वो आपकी मतलब बैड स्मेल की वजह से वो उसको उकताहट होगी, परेशानी होगी, तो ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं देती, बल्कि उसमें अगर लंबा हौसला गप करने का उसका इरादा हो तो वो कहेगा इससे जल्दी जान छुड़ाओ। तो पहली चीज़ तो ये कि अपनी बॉडी को साफ करें, उसके तमाम जो है वो लवाजमात उसको पूरा करें। अगर मौसम के हिसाब से आप थोड़ा बहुत आप को क्रीम इस्तेमाल कर लें। अगर सर्दियां हैं तो मैंने देखा कईयों के चेहरे के ऊपर अब ऐसे लग रहा होता है जैसे खुश्की सी आई हुई है। अच्छा, उस पर अगर वो सस्ती सी कोल्ड क्रीम मिल जाती है, आप थोड़ी सी लगाएं, बाजू पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें, उससे आप उससे बच जाते हैं। आपकी बॉडी जो अपने आपका जो फेस है, फेस की जिल्द है वो भी सेफ रहती है मौसमी शिद्दत से। इस तरह कई लोग जो है उनके बालों से खुश्की निकल रही होती है, कंधों पे गिरी होती है, तो वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं देती, मतलब उसमें भी लोग कराहत महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। तो उसके लिए अच्छा शैम्पू करें, कोई तेल शेल लगाएं, ऑयल शेल लगाएं, इस तरह की चीज़ें करें, फिर नहाएं, तो उससे वो दूर हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती तो आप किसी डॉक्टर से मशवरा करके उसका बाकायदा इलाज करें। फिर आ जाता है लिबास। अब ड्रेस जो है इसके अंदर आज जो मौजूदा हमारा ज़माना है इसमें बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। किसी ज़माने में आप देखिए कि लोग जो थे वो बड़ा एक प्रॉपरली ड्रेस जो है उसको ड्रेसअप होते थे मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर। मैं बाहर मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ है यूरोप के अंदर, तो मैंने देखा कि वो जो अंग्रेज़ थे हमारे साथी जिनके साथ मैं मिलकर काम करता था प्रोफेशनली, तो वो मौके के मुताबिक लिबास पहनते थे। यानी डिनर है, अगर एक फॉर्मल डिनर है तो उसमें सूट और ज़रूर पहनना है। हम क्या करते हैं, हम जब डिनर पे जाते हैं तो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं पंजाबी में लथे पथे, बिल्कुल उसी सादा से लिबास में घर में जो पहना हुआ है, सलवटें पड़ी हुई है कपड़ों के ऊपर, उसी तरह हम चले जाते हैं। और आजकल के ज़माने में चूंकि ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न, चूंकि हमारे काफ़ी सारे लोग दुनिया से बाहर से होके हैं, जीने पहनने का रवाज है, टी शर्ट पहनने का रवाज है, तो वो पहन के आ जाते हैं। बहरहाल एनीवे अगर वो भी साफ़ सुथरा हो, अगर आप ऐसा कोई फॉर्मल कोई है नहीं है, फंक्शन नहीं है जिसमें कि आप प्रोफेशनल फंक्शन होता है ना जैसे, वो नहीं है तो ठीक है, आप वो पहन सकते हैं आप कंफर्टेबली, लेकिन लिबास ऐसा होना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा हो और धुला हुआ हो, मतलब प्रॉपरली धुला हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, उससे स्मेल ना आए। एक तो ये है। दूसरा ये कि मैंने कई बार देखा कि निकर पहन के आ रहे हैं जनाब, मेरी उम्र के लोग जो हैं, मैंने यहाँ शॉपिंग प्लाजा में कई बार देखा कि शॉपिंग एरियाज में जाते हैं हम, सुपर स्टोर्स वगैरह में, तो वहाँ पे देखा जनाब को मेरी उम्र का बंदा है और उसने निकर पहनी हुई, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई, अंदर फिर रहा है। अब बिल्कुल बड़ा मायूब सा लग रहा होता है, अपनी तरफ से शायद वो अंग्रेज बन के फिर रहा है, ठीक है ना जी, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। वहाँ पे खातीन भी आती हैं, जाहिर बात है कि वो भी शॉपिंग कर रही होती है। तो ऐसा लिबास पहने जिससे कि थोड़ा सा वो बापर्दा भी रहे, क्योंकि जिस्म जो है उसको ढांपना बेहतर है। इंसान जो है लिबास के अंदर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप कपड़े उतरवा के देख रहे, बड़ा अजीब से ही बंदा लगता है। अगर लिबास के चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों पे ये अप्लाई होता है
کہ اگر لباس میں ہو تو ہم خوبصورت لگتے ہیں، اگر لباس کے بغیر ہوں تو ہم بڑے برے لگتے ہیں اور ہمیں زیادہ دیر کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے جو ڈریس اپ ہے موقع کے مطابق، سردی کا موسم ہے تو اس میں آپ گرم لباس پہنیں. مردوں کے لیے پینٹ کوٹ اگر فارمل ہے، اگر پینٹ کوٹ نہیں پہننا تو ٹھیک ہے، جرسی پہنیں، آپ سویٹر پہنیں، شرٹ پہنیں نیچے اچھی سی. کسی میٹنگ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ بہتر ہے کہ آپ فارمل جو ہے ڈریس پتلون پہنیں بجائے جین پہننے کے، اور شرٹ پہنیں صاف ستھری ہو، بے شک ٹائی نہ لگی ہو. ٹائی کی کوئی ضروری نہیں، آج کل رواج بھی آ گیا کہ ٹائی کے بغیر لوگ جو ہے اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. تو اس طرح خواتین جو ہیں وہ ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ شلوار قمیض زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. اگر کچھ پتلون بھی پہنتی ہیں، کچھ خواتین ہمارے پتلون بھی پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے، اوپر ٹی شرٹ جو ہے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ پہن لیں جس سے کہ ان کی باڈی صحیح طرح ڈھانپی ہو، کیونکہ وہ اگر چھوٹی ٹی شرٹ ہے تو بعض کا سائڈ سے باڈی جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، ڈیسنٹ نہیں لگتا. اور بعض کا وہ ٹائٹ لباس مرد بھی پہن لیتے ہیں، عورتیں بھی پہن لیتی ہیں. تو ٹائٹ لباس کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا، یعنی جو مہذب معاشرہ اس کے اندر لوگ پسند نہیں کرتے. تو بہتر ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے. اچھا، پھر اس کی رنگت ہے. لباس کا رنگت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس سوسائٹی کے اندر یا اس ماحول کے اندر یا اس ٹائم کے اندر جہاں آپ گئے ہیں وہ جو رنگت ہے وہاں پہ ایبزارب ہو جائے، یعنی لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اب ایک میں ہوں، اگر جس میری عمر کا جو بندہ ہے اور وہ بالکل سرخ لباس پہن کے چلا گیا اس فنکشن کے اندر، تو ساری دنیا دور سے دیکھے گی. میں ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹارگٹ بناؤں گا، ہر کوئی عورتیں مرد سب میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، عجیب سا میں بناؤں نا. تو مجھے چاہیے کہ اس کے مطابق میں کلر جو ہے اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ چوز کروں اس موقع کے اوپر. عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو مردوں کے لیے ڈارک کلرز زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جس میں بلیو ہے، نیوی بلیو ہے، آپ بلیک پہنے، اس طرح کے دوسرے گرے ہے، اچھے اچھے کلرز ہیں تو وہ پہنے، ایسا کلر پہنے جو کہ اچھا لگے نا. کیونکہ بعض کا چونکہ ہم عام طور پہ ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں، اس پہ شو بز کے لوگ آتے ہیں، تو شو بز کی کمپنی کو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، انہیں گلیمر کو پیدا کرنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. کئی بار ایسا لباس پہن کے آتے ہیں ٹی وی شوز میں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن شاید ان کو اچھا لگ رہا ہو، تو یا پھر وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ جو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے، کئی مردوں کو میں نے دیکھا لمبے بال رکھے ہوئے، کھول کے پیچھے رکھے ہوئے، تو یا کہیں انہوں نے پیچھے وہ چٹیاں باندھی ہوتی چھوٹی سی. بڑے بڑے سینئر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پیچھے چٹیاں باندھی ہوئی. اب ٹھیک ہے، ان کا اپنی لائکنگ ہے، اپنی پرسنالٹی ہے ان کا، لیکن ہر کوئی ان کی طرف دیکھے گا. اب اس میں تو یہ کہوں گا کہ نفسیاتی طور پہ کوئی ان کی پرسنالٹی میں شاید تھوڑا پرابلم ہوتا ہوگا، وہ تھوڑا نمایاں ہونے کے لیے ایسا کرتے ہوں گے. سرٹنلی جو شخص جو ہے روٹین سے ہٹ کے لباس پہنتا ہے یا کلر پہنتا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً وہ اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے کسی کی نا، تو اس کا مطلب کہ وہ اندر سے اس کے اندر کوئی کمپلیکس ہے. تو ڈریس جو ہے موقع کے مطابق ٹھیک ہے جی. باڈی کا میں نے کہہ دیا کہ ناخن تراشے ہوئے ہوں، شیو شو کی ہو، اگر نہیں شیو کی داڑھی رکھی تو اس کو ٹرم کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوگی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا باڈی موومنٹ. آپ چلتے کس طرح ہیں، آپ کے چلنے کا انداز ڈگنیفائڈ ہونا چاہیے. آپ کبھی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی جو کچھ آپ کہتے ہیں موویز ہیں چند ایک جو اویلیبل ہیں، ان کو ذرا دیکھیے کہ کیسے چلتے تھے. وہ بڑی گریسفلی، بڑا سیدھا قد، سیدھا یعنی قد بھی ان کا لمبا تھا ماشاءاللہ، اور بالکل اپنا اسٹرکچر سیدھا کر کے باڈی کا وہ چلتے تھے اس کے اندر. اور آپ کا جو چہرے کا موومنٹ ہے وہ بھی اس طرح سے بڑی شان کے ساتھ. تو ان کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے. اور بھی کہ شخصیات آپ کی دائیں بائیں ہوں گی، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، ایڈمائر بھی کر سکتے ہیں. تو چلنے کا انداز کیسا ہے، پھر اس کے بعد جب گفتگو آپ کر رہے ہیں دوستوں تو آپ کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے، ہاتھ کیسے ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں ابھی دیکھنا ہاتھ ہلا رہا ہوں. تو یہ اگر دیکھیں کہ آپ بلکہ خود جائزہ لیں، سم ٹائم آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. کئی لوگ جو ہیں وہ منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ بھی جائزہ لیں، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. ان کو چاہیے کوشش کریں کہ اگر عادت پڑ گئی ہے تو اس کو درست کریں. ویسے تو یہ پیرنٹس کا شروع بچپن میں عادت پڑتی ہے تو پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اس کو نا سمجھائیں بچے کو نا. اور اسی طرح پھر اگر آپ کہہ لیں کہ آگے چلتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، بات سننے کا انداز کیسا ہے. کئی بار ہوتے ہیں کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے، یا کہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ٹوک کے کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ ایتھکس کے خلاف ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے نا. سویلائز لوگ ایسا نہیں کرتے. اگر انہیں ان کی بات کو روکنا بھی ہے تو ان کو کہتے ہیں ایکسکیوز می کہہ کے
ٹھیک ہے نا. میں چونکہ ٹی وی پہ آتا ہوں، کافی پروگرامس میں مجھے بلاتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرامس، تو اس میں بعض کا کچھ اینکرز ہوتے ہیں جو بات کاٹ کے اگلا سوال دوسرے کو کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ اینکر میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں I'll get back to you، ٹھیک ہے نا، یا میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. تو یہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے، یعنی بات وہ بھی کاٹ گئے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اچھے انداز سے ان کو پاس کر دیا، چونکہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اینکر نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر، تو اس کو کاٹنا تو پڑتا ہے. لیکن سم ٹائم جو بولنے والے تھے میرے جیسے بندے، ان کو خیال ہی رہتا نا بعض کا، تو ایسی صورت میں اینکر پہ انٹرفیئر کرتا ہے. تو وہ ایک اچھے انداز سے اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں یا I'll get back to you، تو اس کو فیل نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو ساتھ ہی وہ دوسرے کو سوال کر دے تو اس کی بات درمیان میں رہ جائے ایک دم اور حیران سا ہو کے بیٹھ جائے، تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اینکر ایسے ہیں ان کی شاید گرومنگ نہیں کی گئی، پروفیشنل گرومنگ نہیں ہوئی ہے، انہوں نے خود بھی نہیں توجہ دی، یا ان کو پتہ ہی نہیں لگا، یا لگتا نہیں ہوگا، محسوس نہیں ہوتا ہوگا، تو دوسرے کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں تو اسی طرح آپ محفل میں بیٹھے تو وہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی بات کاٹیں گے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سم ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ بڑی لمبی بات کرتے ہیں نا، بور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایسی صورت میں اچھے انداز میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا وہ کر سکتے ہیں. پھر آپ جب بولے تو آپ کی آواز جو ہے ماحول کے مطابق ہو. اگر ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اس تک آواز جانے کے لیے زیادہ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک کو سنانا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ زیادہ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑا لاؤڈ بولنا پڑے گا. پھر ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی وہ آپ جو ہیں آپ کی آواز باقی سب کو تک نہ پہنچ رہی، یا سارے کان ادھر کر رہے ہوں، آگے کر کے سن رہے ہوں. ہمیں عدالتوں میں ایسا بحث ہوتا ہے کہ بعض جج صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ فیصلہ لکھا رہے ہیں، ویسے اونچا بول رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ لکھا رہے ہیں تو وہ ہلکا ہلکا منہ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی بار انہوں نے جو مائک ہے وہ بھی آف کیا ہوتا ہے. اب ہمیں جو کھڑے ہوئے ہم جو وکلا ہوتے ہیں، ہمیں آواز بات کا صحیح سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ ایک آرڈر لکھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں تو کم از کم سننا چاہیے نا. بلکہ چونکہ اوپن کورٹ ہے تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ اوپنلی کھلی، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے کورٹ کے اندر، باقی لوگ بھی آڈینس میں بیٹھی ہے، وہ دوسرے وکلا بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہو کہ جج صاحب کیا لکھا رہے ہیں. لیکن وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چند ایک نہیں، بہت سارے نہیں، لیکن چند ایک جج صاحبان ایسے ہیں کہ ویسے لاؤڈ بولتے ہیں لیکن لکھاتے وقت بالکل وہ اس کو کہہ لیں کہ بڑی لو ٹون کر لیتے ہیں اپنی. اس تک سم ٹائم ایک آدھ کو وکیل صاحب سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے کہ وہ بھی لو ٹون میں بولتے ہیں، تو اس کا پھر نقصان تو خیر انہیں کو ہوتا ہے، لیکن جج صاحب کا میں نے ذکر کیا. اسی طرح کئی اور لوگ ہیں. سو موقع کے مطابق اگر آڈینس زیادہ ہے تو لاؤڈلی بولے، ٹھیک ہے. اگر مائک اویلیبل ہے تو پھر لاؤڈلی بولنے کی ضرورت نہیں، مائک آپ کے سامنے، پھر آپ آرام سے بولیں، کیونکہ اس سے آپ کی انرجی بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، انرجی کو آپ بچا سکتے ہیں. تو اگر اونچا بولے ظاہر انرجی تھوڑی ضائع ہوتی ہے. تو سپیکنگ جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو تقدم ہے، احترام ہے ایک دوسرے کا، اس کا ضرور خیال رکھیں. میں نے دیکھا اکثر لوگ بڑے اچھے اچھے الفاظ استعمال کر کے کہ جی آپ کی بات بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، یا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق کیا خیال ہے اگر یہ ایسا ہو جائے تو بس ایک اچھا انداز ہے نا. ورنہ آپ کہے جی انہیں نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کون نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، تو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو یہ کئی بار ایسے موقع آتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈومینیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو آپ کہہ لیں ایتھکس کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور سوسائٹی جو ہے اس کی ویلیوز کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اس سے پھر اس شخص کی جو انر ہے، جو باطنی شخصیت جس کا میں ذکر کروں گا آگے تھوڑا جا کے، اس کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے کہ اندر سے انسان کیسا. پھر ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی سیمینار میں جائے، ہمیں بلاتے رہتے ہیں لوگ، سیمینار میں جائیں گے تو کوشش کریں گے وہ جناب سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں، سب سے نمایاں جگہ پہ. اچھا، اب میں نے دیکھا کہ جو اچھے اچھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے پروفیسرز، پی ایچ ڈیز، سینئر ججز، ریٹائرڈ ججز، تو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ بالکل آگے جا کے ہال کے اندر وہ ایک چپکے سے ایک جگہ سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو میزبان ہوتے ہیں پھر ان کو وہاں سے اٹھا کے وہ بعد میں ان کی پراپر جگہ پہ بٹھاتے ہیں، یا ان کو پھر ریسیو کر کے پہلے ہی بٹھا دیتے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی کمپلیکس ہے، پرسنالٹی کمپلیکس ہے کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو ہر انسان تھوڑا بہت نمایاں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم ایون جب ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ایسے آ جاتے ہیں اینالسٹ، جو دوسرے کی بات کو توڑ کے درمیان میں ٹپکنے کی کوشش کر دیتے ہیں. یہ بڑا ایتھیکلی بڑا عجیب ہوتا ہے. مجھے بھی ایک دو بار اپنے ساتھی جو اینالسٹ ہیں ان کو لٹرلی تھوڑا جھاڑنا ہی پڑا کہ جی لیٹ می اسپیک، آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا. تو وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی میں پڑھ گیا جی اس کو، ٹھیک ہے نا، جیسے کشتی ہو رہی ہے.
تو وہاں تو بات ہو رہی انٹلیکچوئل بات ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دے رہے ہیں. اب ایک آدھ بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے تو آپ اس پہ ٹپک پڑے ہیں اس کے اندر اور انٹرفیئر کیا ہے. آپ کی جب ٹرن آئے گا آپ اس کو کر لیں، اس کے اوپر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو دے دیں. تو ایک تو یہ اسپیکنگ کے حوالے سے تو میں یہی گزارش کروں گا. ویسے تو بڑا بولا جا سکتا ہے اس کے اوپر، یہ ایک بڑی اٹ سیلف اسپیکنگ از سائنس، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی لینگویج، جو بھی لینگویج ہے جو آپ بولتے ہیں، اس لینگویج کا آپ کا ایکسینٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو اور انڈرسٹینڈیبل ہو. میں چونکہ انٹرنیشنلی میں نے کام کیا ہے تو اس نے کئی بار دیکھا کہ کچھ ممالک کے لوگ جو ہیں ان کی انگلش جب بولتے تھے تو بڑا غور سے سننی پڑتی تھی، سمجھ کم آتی تھی. اس میں کہہ سکتا ہوں کہ فرانس کے لوگ، فرینچ، افریقن لوگ، اب یہ ان کا چونکہ اپنا ایک لوکل لینگویج کا ایک اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے، تو اسی انداز میں جب انگلش بولتے ہیں تو وہ بعض کا سمجھ میں نہیں آتی، یعنی بڑا غور سے سننا پڑتا ہے. اچھا، کچھ ایریاز مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا اور ہمارا اکٹھے ہم کام بھی کرتے رہے. ایرک سوئنبرگ تھے، ہی واز فرام ڈنمارک. اچھا، ڈنمارک کے لوگ، سویڈن کے لوگ، ان کا ایکسنٹ میں نے دیکھا بڑا زبردست. اچھا، وہ اس طرح انگلش بولتے تھے جیسے میوزک ہے، مزہ آتا تھا ان کے بول، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. تو جو بھی لینگویج آپ بول رہے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی اس کے اندر ہونی چاہیے اور بڑی واضح ہونی چاہیے تاکہ اگلے کو بالکل سمجھ آ رہی ہو، بجائے اس کے کہ آپ ہلکے ہلکے اشارے کر رہے ہیں اور ہنٹ دے رہے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہوتا. کئی لوگ اسپیکنگ کے دوران آپ کہہ لیں کہ طنزیہ سٹائل ہوتا ہے ان کا، تو طنزیہ سٹائل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. نہ گھر میں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس بندے کو پسند کرتے ہیں، نہ دوستوں میں پسند کیا جاتا ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ پھر اکیلا ہی رہ جاتا ہے. تو طنزیہ سٹائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. کسی کو آپ حقیر ظاہر کر رہے ہیں بولنے کے انداز سے، یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بات کر رہا تھا آپ مسکرا رہے ہیں بے ہنگم سے، تو یہ مذاق اڑانا ہی ہو گیا نا. تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک سیولائزڈ جینٹل مین اینڈ جینٹل وومین، ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح آگے چلتے جی کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، یہ بھی چونکہ ظاہری شخصیت میں آتا ہے. اور میں کہتا ہوں تہذیب یافتہ بندے کا کھانے کے دوران پتہ لگتا ہے. اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا، میں نے بڑے پڑھے لکھے محفلوں میں ہم نے دیکھا کہ جب کھانا کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، اور وہ کھانے کی ٹیبلوں کے پاس ہی کھڑے ہو کے پھر وہیں ڈال ڈول کے کھانا پھر وہیں پہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ دوبارہ شاید پتہ نہیں ہمیں موقع ادھر آنے کا ہو یا نہ ہو، رش نہ پڑ جائے. اچھا، میں نے دیکھا کہ جو سویلائز سوسائٹی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک وہ لگا لیتے ہیں، لائن سے لگا لیتے ہیں، ایک طرف سے جا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں. تو مجھے پچھلے دنوں اسلام آباد کلب میں ایک افطار ڈنر تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو بہت سینئر شخصیت ہے اپنی فیلڈ کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں بات غلط ہو جاتی ہے. تو بڑی سینئر شخصیت، بڑا نام ہے ان کا پاکستان کے اندر. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اب وہ ڈال کے افطاری کا ٹائم، افطاری ڈال رہے ہیں اور وہیں پہ کھڑے کھڑے ساتھ کھا رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. وہ پیچھے لائن جو رکی ہوئی ہے انہوں نے آگے موو کرنا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہی میں کھا کے پھر اس کے اندر ڈال دوں دوبارہ. تو یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اسی طرح لائن میں جو نہیں لگ رہا اوپر سے آ رہا ہے، یا اگر خواتین آ گئی تو خواتین کو پہلے آپ موقع دے دیں. تو یہ سارے کٹسی جو ہے نا، کٹسی سے جاتا کچھ نہیں ہے. کٹسی کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی عزت بڑھتی ہے اس میں نا. آپ کہیں کٹسی کا مظاہرہ کریں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو اگر کوئی رستہ مانگ رہا ہے تو دے دیں اس کو. کوئی پیدل کھڑا ہے، اسے سڑک کراس کرنی ہے، آپ تھوڑی سی ہلکی سی بریک لگا کے اس کو موقع دے دیں کہ وہ گزر جائے. ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں اس سے روڈ کراس کرنی، وہ سپیڈ تیز کر دے گا. یا آپ چوک پہ اگر جہاں پہ بتی شتی نہیں لگی ہوئی، ٹریفک سگنل نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر پیچھے سے آپ کی گاڑی دور سے آ رہی تو ایک شخص جو ہے اس نے روڈ کراس کرنی ہے گاڑی کے اوپر ہی، تو وہ سپیڈ تیز کر دے گا کہ میں نکل جاؤں. تو کٹسی میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا آپ اپنی سپیڈ کم کر دیں، گاڑی میں ہے تو گاڑی کی سپیڈ کم کر دیں، وہ دوسرے کو موقع دے دیں کہ آگے چلے جائیں. یہ بہت بڑی، آپ جوگنگ ٹریک پہ ہیں، واک کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ بعض کا ہوتا ہے 3 لوگ 4 لوگ کٹھے گپ لگا رہے ہیں، ساتھ واک کر رہے ہیں. اب پیچھے سے کسی نے گزرنا ہے اور سپیڈ سے ہے، خواتین ہے یا جینٹس ہے، تو بعض کا ان کے لیے کوفت ہوتی ہے یا سامنے سے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی یہ ساری چیزیں ایتھکس کی بات کی آتی ہے نا. اچھا، ایٹنگ کی میں نے بات کر لی. ایٹنگ میں یہ کہ اتنا ہی ڈالیں کھانا جتنا آپ نے کھانا ہے. کوشش کریں کہ تھوڑا ڈالیں پھر دوبارہ ڈالیں. یہ نہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ ڈال لیں کہ جو کھا ہی نہ سکے، یا اتنا زیادہ ڈال لیں کہ دور سے اچھا نہ لگے، باقی لوگ کہیں بھی یہ کیا کر رہے ہیں. کئی بار ہوتا ہے نا کہ لوگ فل پلیٹ بھر لیتے ہیں ایک ہی بار.
اچھا وہ عجیب لگ رہی ہوتی ہے ویسے دیکھنے میں، تو اگر تھوڑا ڈالیں گے بار بار ڈال لیں، کیونکہ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا امیج اچھا ہوگا آپ کی پرسنالٹی کا، سیکنڈ وہ کھانا ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زیادہ ڈال لیا، آپ کو کھانے کا ٹیسٹ پسند نہ آئے یا آپ کا پیٹ بھر جائے، آپ کو چھوڑنا پڑ جائے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح بھرا آدھا بھری پلیٹ آپ چھوڑ دیں گے نا، وہ کھانا کسی کے کام نہیں آئے گا، ضائع ہو جائے گا اور وہی کھانا اگر آپ تھوڑا ڈالتے تو باقیوں کا کام آ جاتا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ کھانے کے دوران کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب غصے میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت انسان کی صحیح پتہ چلتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، غصے کو آپ کیسے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایک باکمال آدمی وہ ہے جس کو غصہ آ گیا، آ جاتا سم ٹائم، لیکن اس کو جذب کر لے، ابزارو کر لے اپنے اندر ہی، اس کو ریفلیکٹ نہ ہونے دے. اچھا پھر ہم نے جنرلی دیکھا ہے کہ اگر آپ سے وہ کم تر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یا آپ کے جونیئر امپلائیز ہیں، آپ کا سٹاف ہے، ان کو پڑ جائیں گے، بڑے افسر کے سامنے جب جائیں گے تو وہاں غصہ ان کو آتا وہاں پی جائیں گے، تو یہ بھی عجیب دورہ معیار ہے. پھر بعد میں کہیں جی مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یہ اچھا ضرور ہے. یعنی بلڈ پریشر اپنے سینئر افسر کے سامنے آپ کو تو نہیں ہوتا، جونیئر سامنے آیا تو پھر بلڈ پریشر کا آپ اظہار کر دیتے ہیں. تو یہ سارا اسی کے اندر آ جائے گا آپ کا کہ اینگر کے اندر آپ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو. پھر خوشی کا اظہار جو ہے، اب آپ دیکھیں نبی پاک کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کھل کے نہیں ہنستے تھے، جب خوشی کا یا مسرت کا اظہار کرتے تھے تو تھوڑا سمائل دیتے تھے. سمائل کا مطلب یہ ہے کہ آواز نہیں آتی تھی ان کے ہنسنے کی، ان کی آواز نہیں آتی تھی، جو ہنستے نہیں تھے وہ سمائل دیتے تھے. تو اب آپ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اب اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں پہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ گن نکالتے ہو، ٹھا شروع کر دیتے ہیں، فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا اکثر کئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، الیکشن جیت گیا جہاں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. ایک تو پیسے کا ضیاع، پھر اس سے بعد کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو بلٹ نیچے آ گرتی ہے، کسی کو لگ جاتی ہے، وہ اسٹرے بلٹس ہوتی ہیں، بندہ مر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں خوشی کا اظہار آپ کر رہے ہیں تو آپ کہہ کے مارے اونچی اونچی باقی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں. میوزک لگا دیا ہے، گھر کے اندر میوزک لگا دیا ہے، ڈرم بج رہے ہیں، ناچ گانا شروع کرا دیا ہے. تو خوشی کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ کریں، آپ کھانے پہ لوگوں کو بلا لیں اگر بڑی خوشی ہے، یا خود مسکرا کے اپنی خوشی کا اظہار کریں بجائے ہنسنے کے، کہہ کے مارنے کے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بڑے پیمانے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستوں کو بلائیں، کھانا کھلائیں اچھے طریقے سے، اور اگر میوزک بھی چلانا ہے تو ہلکا پھلکا لائٹ ٹون میں، جو کہ صرف آپ تک ہی آئے، باقیوں کو تنگ نہ کرے، ہمسایوں کو تنگ نہ کرے. ہر انسان بزی ہے آج کل کے زمانے میں. اب آ جاتے جی باطنی. اب باطن کا تعلق ہے نالج کتنا ہے اس کا، علم کتنا اس نے حاصل کیا ہے. یہ ڈگری سے بھی ہوتا ہے، تو کئیوں کی اپنا آپ کہہ لیں ڈگری بھی کچھ نہیں بگاڑتی کئیوں کا نا. کئی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ باطنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، سطحی نالج ہوتا ہے ان کا. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے نالج گین کیا، لیکن اس نالج کو آپ نے ابزارو کتنا کیا ہے، آپ نے پرسنالٹی کا حصہ کتنا بنایا ہے، آپ نے اس نالج سے سیکھا کیا ہے، آپ نے اس نالج کے ذریعے سے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی ہے. جیسے دیکھیں نا مذہبی نالج، ہم اس کو کہہ لیں، ہم مذہب کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بڑا پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، سیرت پاک بھی پڑھتے ہیں، بڑی دنیا پڑھتی ہے، لیکن وہ پڑھتے ہیں صرف ابزارو نہیں کرتے، اپنے اندر نہیں اس کو داخل کرتے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بناتے. سو کوئی بھی نالج ہو، چاہے وہ دنیاوی نالج ہو، سائنس کا نالج ہو، سوشل سائنس کا نالج ہو، یا دینی نالج ہو، تمام جو نالج ہیں ان کا پرپز ایک ہی ہے کہ اس کو اپنے پہ طاری کیا جائے، اپنی پرسنالٹی کو اس کے اندر ڈھال لیا جائے، اس نالج کے مطابق، اس اسکل کے مطابق جو آپ نے گین کی ہے. تو جب آپ اس کو اپنے اندر ڈھال لیں گے تو آپ کے اندر میچورٹی آئے گی. ہم کہتے ہیں وہ فلانا بندہ جو ہے بڑا میچور ہے. میچور مین ہے کہ اس نے جو نالج گین کیا ہے، میں نے بتایا چاہے یونیورسٹی سے کیا، چاہے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کیا. پرانے کئی لوگ ابھی تک ہمارے بزرگ ایسے موجود ہیں
जिन्होंने कोई डिग्रियाँ शिग्रियाँ नहीं ली, मैट्रिक तक भी कहीं नहीं पढ़े हुए, लेकिन बड़ा बिजनेस कर, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत डिसेंट वे में गुफ्तगू करते हैं और पुरअसर गुफ्तगू होती है। आमतौर पर मैंने कई दुकानदार देखे हैं, आप कभी कपड़ा खरीदने जाएं या किसी और के पास जाएं तो मैंने उनको देखा कि बड़ी विजडम की बातें कर रहे हैं और बड़ी कन्विंसिंग पावर होती है उनके अंदर। तो नॉलेज कहीं से भी आपने लिया हो, आमतौर पर चूंकि यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमें नॉलेज देती हैं, नॉलेज के वो मरकज है ना, या मराकज हैं हमारे, और बाकायदा उसकी फिर डिग्री भी देते हैं, यानी सर्टिफिकेट भी देते हैं कि इसने ये नॉलेज हासिल किया। तो वो जो नॉलेज है वो आपके अंदर या हमारे अंदर नजर आना चाहिए। अगर वो पढ़ के आपने सिंपल एक डिग्री रख के झाड़ के रख दी है, आपका पर्पस जो है कोई सर्विस लेना है, नौकरी लेना है या पैसे कमाना है उसके जरिए से, यानी कोई प्रोफेशनल लाइफ आप कर रहे हैं, आप वकील बन गए हैं, आप अकाउंटेंट बन गए हैं, आप इंजीनियर बन गए, तो उसमें आपने कमाई करनी है, वो पर्पस था, तो फिर वो नॉलेज जो है उसका इस्तेमाल तो हो गया है लेकिन आधा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आपके और हमारे यानी आपसे मुराद है मैं भी उस पर शामिल हूँ। इसको ये ना समझिए कि मैं आपको ही कहता जा रहा हूँ, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह मैं भी गलतियां करता हूँ। तो हम जो है उसके ऊपर अमल अगर नहीं करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को उसके ऊपर ढालेंगे नहीं उसके अंदर। आपने देखा होगा कि बाज़ किताब एक शख्स को देखते हैं तो आपको दूर से पता चल जाता है कि यार ये या तो प्रोफेसर है, या ये कोई डॉक्टर है, या कोई साइंटिस्ट है, ये दूर से अंदाजा हो जाता है, या कोई जज साहब है। तो आप देखें कि उनकी जो पर्सनैलिटी है ढल चुकी है उसके मुताबिक, जो उनका नॉलेज था, जो उनका प्रोफेशन था, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को उसका हिस्सा बना लिया है। अब उनकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं मिसाल देता हूँ ना कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो पुलिस वाले बाज का गाड़ियां रोक के चेक चुक कर रहे होते हैं, या नाका लगाया था तो वहां पे वो खड़े होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्रॉसिंग के ऊपर ना, या मुख्तलिफ पुलिस नाकों के ऊपर, या बैरियर्स लगा के ना। तो वहां पे आमतौर पर मैंने देखा कि वो पहले शक्ल देखते हैं बंदे की, और कईयों को रोकते हो, कईयों को नहीं रोकते, यानी बहुत सारे को नहीं रोकते, चांदे को रोक के कहते साइड पे लगा दें उनको, फिर बकायदा डिटेल चेक करते हैं। वो क्या है? उनकी पर्सनैलिटी देख के, ज़ाहरी पर्सनैलिटी, जिस्म तो सबके एक तरह से है, आंखें भी एक तरह की हैं, चेहरा भी एक तरह का है। अगर खूबसूरती में आ रहा तो बहुत सारे लोग खूबसूरत है नहीं, उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्शन हो रही है उनका जो नॉलेज है, जो प्रोफेशन है, जो दूर से पता उनको लग जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है ना, रोज वो सैकड़ों हजारों लोगों को देख रहे होते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये माकूल आदमी है, ये शख्स जो है ये कोई क्राइम नहीं कर रहा होगा, तो उसको नहीं रोकते। तो इसी तरह आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार, मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बल्कि FC है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मुझे एक दिन कहने लगा कि मैं जब भी फलां जो है पुलिस नाका है, लाहौर के करीब एक नाका था, उन दिनों मैं लाहौर में होता था, तो मैं जब भी गुजरता हूं तो वो मुझे पुलिस वाले जरूर रोकते हैं। तो कहता फिर वो चूंकि 5, 6, 7, 8 जो भी शिफ्ट में होते हैं, वो सारे कहते आहिस्ता आहिस्ता मुझे रोक के एक बार रोक के तो वो मुझे जानने वाले हो गया। कहते अब स्टेज ये आगे, जब मुझे रोकते हैं तो जब मुझे देखते कहते नहीं जाएंगे आप। तो एक तो वो कह लेंगे मेरे पास गाड़ी का जो नंबर है कुछ इस तरह का था, किसी ऐसे जिले का था, फार फलंग एरिया का। एक तो वो थोड़ा सा इसका भी होता है क्योंकि आम जो गाड़ियां बड़े शहरों की होती हैं उनको पता था ये गाड़ियां चोरी कम होती, कोई कंप्यूटराइज्ड है, ये है वो है। एक ये था। दूसरा मैं उनका चेहरा जो था वो, मैं वही कहूंगा कि उन्होंने दाढ़ी रखी थी लेकिन दाढ़ी बढ़ाई होती थी, यानी ना रखी हुई थी बकायदा, ना ही शेव करते थे, बस ऐसे बड़ी हुई दाढ़ी। तो पर्सनैलिटी ऊपर से रंग थोड़ा सांवला था, तो दूर से फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। लेकिन खैर उन्होंने बड़ा चेंज किया अपने आप को। मुझे कई सालों बाद मिले और मुझे वो लेके गए, एक कंपनी को चीफ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त, तो मैंने बड़ा चेंज फील किया। मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनके चलने में, उनके गुफ्तगू के अंदाज में, गुफ्तगू बड़ा ठहराव आ गया। इस तरह एक और मेरे दोस्त है साल है जो जवानी में मुझे मिलते थे, एक महकमे के अफसर थे, पावरफुल महकमे के अफसर थे, तो वो बड़ा बोलते थे, बड़ा बातूनी थे उस वक्त ना, यानी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, वो मुझे कई सालों बाद मिले, उस वक्त तक वो प्रमोट होकर काफी सीनियर पोजीशन पे चले गए हुए थे। तो मुझे उन्होंने खाने पे बुलाया। जब खाने पे मैं गया तो मैं तो ज़हन में इंप्रेशन वही था कि अब ये खूब मेरी जान खाएंगे, लेकिन नहीं, शख्सियत बदली, चेंज थी उनकी, बड़ा ठहराव था, बड़ा आप कह लें कि मतानत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।
بلکہ یہاں تک جب ہم الگ ہونے لگے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے ہوا کیا ہے، تو بڑا چینج ہو گیا، تو وہ نہیں جو میں سمجھتا تھا، تو سوال دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا، اور انہوں نے اپنا جو نالج تھا، ایکسپیرینس تھا، اس کو اپنے اوپر طاری کیا. تو آپ جتنا بھی نالج حاصل ہم کرتے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ ہماری شخصیت سے ریفلیکٹ ہو. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کی مینٹل اپروچ، یہ بھی اس کا بھی تعلق باطنی شخصیت سے ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ نیگیٹو سوچتے ہیں. کئی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو تھوڑے بہت ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر ہی ہیں، یعنی آپ کہہ لیں زیادہ زیادہ 5% ہوں گے یا 10% ہوں گے، وہ فوراً سوچتے ہی نیگیٹو ہے. یعنی اگر وہ کہیں انٹرویو دینے جائیں نوکری کے لیے تو کہیں جی رکھے ہوئے بندے، جی رکھے ہی ہوئے ایسے خانہ پوری کر رہے ہیں. اگر کہیں وہ داخلہ لے رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو کہتے ہیں جی یہ تو پہلے سفارش چل گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے اندر ان کا یہی کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو نکالنا ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اچھی گاڑی تو کہے چور آدمی ہے، رشوت لیتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لوٹ ماری ہے اس نے. تو اس طرح کی مطلب اگر وہ آپ مطلب ہر طرح کا الزام ہو، فوری طور پر نیگیٹو بولیں گے، تو یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ایسے بندے کو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے. پھر بعض کا ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ درمیانے طبقے سے ہوتا ہے یا لوئر مڈل کلاس سے ہوتا ہے، تو وہ بہت امیر ہو جاتا ہے اچانک. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس اب چونکہ پیسہ ہے تو ہر بندہ مجھے سلام کرے. اصل چیز تو یہ کہ آپ اپنی اخلاقیات کو بہتر کرو. اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کو یوز کریں اپنی اخلاقیات کے اوپر، اس کو لوگوں کی مدد پہ سرو کریں اور اس کو ریفلیکٹ نہ کریں. آپ نے دیکھا جو بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے سامنے ہی ہیں ہمارے قدیر صاحب، ان کی پرسنالٹی آپ کے سامنے ڈاکٹر قدیر کی، عام سے لباس پہنا ہوتا ہے، عام سے انداز میں بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چل رہی تھی ویڈیو ان کی چل رہی تھی، وہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انٹرویو لینے والی لڑکی ساتھ بیٹھی تھی اور انٹرویو دے رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. تو جو جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. اس کو بڑی گاڑی نہیں چاہیے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے. اس کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ لکھ دیتا ہے. اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے. اس کا چہرہ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے کو آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے میں لگائیں. وہ پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو کہ آپ نے خرچ کرنا ہے. ایکچولی وہ آپ کا نہیں، وہ دوسروں کے لیے جن پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. اپنے اوپر بھی اس کو جائز حد پہ لگائیں، اس پہ بھی کنجوسی نہ کریں. تو اس طرح کی چیز بھی آ جاتی. مینٹل اپروچ نیگیٹو میں نے کہہ دیا. پازیٹیو رہیں، ہر ایک چیز کو پازیٹیو لیں. یعنی وہ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں کوئی دوپہر کا ٹائم تھا، بہت پرانی بات ہے، میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا. تو ایک بھائی میں ایک دوست کو ملنے گیا، تو میں نے جب اس کے بیل دی تو اندر سے ان کا کوئی ملازم سا آیا باہر میں. اب اس کی پرسنالٹی ایسی تھی یا اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا، تو میں نے جب دوست کا نام لیا، میں کہا بھی ہیں، وہ مجھے جانتا بھی تھا ملازم. تو کہنے لگے وہ باہر نکلے ہوئے. اچھا میں نے ازیوم کر لیا خود ہی، یہ نیگیٹو سوچ کہہ لینا، میں نے ازیوم کر لیا کہ وہ شاید گھر میں ہی ہے اینڈ ہی اوائڈڈ ٹو سی می. یہ میں نے ازیوم کر لیا. اب جب میں نے یہ ازیوم کر لیا تو میں نکل پڑا وہاں سے، اور میں نے کہا بھی یہ بندہ جو ٹھیک نہیں، اس نے میرے ساتھ یعنی ملنے سے آپ کہہ لیں کہ کترایا ہے. اور ہمارا حالانکہ دوستی بڑی پرانی تھی اور بچپن سے آپ کہہ لیں تھی، اور ہمارا کوئی اس طرح کی دوستی بھی نہیں تھی لینے دینے والی بھی نا. ہمارا ایک بڑا اچھا محبت والا پیار والا ایک تعلق تھا جو ابھی بھی ہے. اچھا اب اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے گاڑی کو آگے چوک سے جا کے واپس کرنا تھا، یو ٹرن لینا تھا آگے سے جا کے. تو ہوا یہ کہ جب میں نے یو ٹرن لیا اور پھر اس کے گھر کے آگے سے ہی گزرنا تھا تو میں نے دیکھا کہ واقعی باہر سے کہیں سے پیدل جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف. جب میرا دھیان پڑا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ دیکھیں میں نے زیوم کر لیا. ہاں اگر وہ میں اس دن نہ اس کو دیکھتا تو میں نے یہ کیری کرنا تھا کہ شاید میں درست ہوں، لیکن وہ اللہ نے میری جو غلط فہمی تھی دور کرنی تھی اس کے بارے میں، اور وہ دوستی قائم رکھنی تھی. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے واقعی آ رہا تھا، پتہ نہیں کس کام سے، کہیں کوئی باہر مارکیٹ تھی، شاید وہ مارکیٹ تک گیا ہوگا کسی کام کے لیے، تو وہ باہر سے جا رہا تھا، یعنی واقعی وہ گھر میں نہیں تھا. تو اس طرح کی ہم بعض اوقات ایسے نیگیٹو آپ پال لیتے چیزیں جو ہمیں خود نقصان دیتی ہے. ہم سٹریس میں پھر رہتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، ہماری شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کا بہتر حل ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، ہر چیز کو پازیٹیولی لیں، ہر شخص کو پازیٹیو لیں، ہر شخص کی عزت کریں. جب آپ یہ کریں گے تو اگلے بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو کاپی کریں گے نا. آپ کے جو اگر بیوی بچے ہیں وہ بھی آپ کو پھر فالو کریں گے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی آپ کو فالو کریں گے.
اور اس سے آپ ایک سوسائٹی جو ہے، ایک اچھی سوسائٹی ہماری بن سکتی ہے۔ اس میں زیادہ رول پھر یہ کہ ہم عبادات کی طرف توجہ دیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ اللہ کی بندگی بھی کریں گے، اطاعت سکھاتی ہے، لائلٹی سکھاتی ہے، صبر سکھاتی ہے، اور پھر عبادت کرنے کے بعد آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کی جب آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر پانی آتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں آپ، تو آپ کی ٹینشن بھی دور ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ سجدے کرتے ہیں نماز کے دوران تو خون کی گردش جو ہے پوری باڈی میں گھومتی ہے، اور پھر جب آپ کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ خالق کے سامنے کھڑے ہیں اور خالق کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، تو ایک عجیب طرح کی آپ کہہ لیں کہ سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے، اس سے سٹریس بھی دور ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی۔ اچھا، اس میں بھی بعض کا ہمارے جو مذہبی زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر بعض کا سم ٹائمز دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کی فیلنگ غلط ہو جاتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا یا ان کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا تو شاید وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ اس پہ اپنے اندر آپ کہہ لیں کہ پرائڈنیس نہیں لانی چاہیے، بالکل۔ یہ ایک الگ میں نے ایک اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو یوٹیوب پہ پڑھا وہ آپ دیکھ سکیے گا۔ پرائڈنیس اور تکبر جو ہے اس کی اقسام میں نے بیان کی ہے، تو وہ میں اس پہ یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو عبادات کریں، اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ دیکھیے اللہ ہم سے ہم کلام ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ الفاظ اللہ کے ہیں۔ اللہ جو ہے انسان سے، خالق کریٹر سے، خالق جو ہے یعنی کریٹر جو ہے کریچر سے مخاطب ہے، خالق مخلوق سے مخاطب ہے، خالق ہم اس کے غلام ہیں، تو ہم سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے الفاظ کو پڑھیں، ان کا ترجمہ کریں، ترجمہ اس کا سمجھیں، اس کی تفسیر میں جائیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خالق ہمیں کیا کہا اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو بڑی چینج آئے گی ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کیا لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن ناطق، یعنی بولتا ہوا قرآن۔ تو نبی پاک جو فرماتے رہے وہ کیا ہے؟ احادیث۔ ہم آپ کہہ لیں کہ سیرت پاک کو پڑھیں، ان کے بچپن سے لے کے اینڈ تک مختلف مواقع کے اوپر وہ کیا کرتے رہے، لیکن ایسی کتاب پڑھیں جو اوتھینٹک کتاب ہو، زیادہ اوتھینٹک سمجھا جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری جو ظاہری شخصیت ہے وہ بھی گروم ہوگی، ہماری جو باطنی جو پرسنالٹی ہے، چونکہ باطن کا تعلق بھی ظاہر پہ سے بنتا ہے، جو ہمارے اندر ہے وہی باہر آتا ہے نا۔ جس برتن کے اندر کوئی چیز ہوگی وہی باہر آئے گی نا۔ اگر برتن میں یا آپ کہہ لیں کہ کیتلی کے اندر چائے ہے تو وہاں سے چائے ڈالیں گے نا آپ کپ کے اندر، اگر وہاں پہ سوپ ہے تو وہ سوپ نکلے گا۔ اس سے جو ہمارے اندر ہے وہی باہر آئے گا۔ تو باطن کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے ظاہری شخصیت کے اوپر، اور وہ ظاہر کرتی ہے آپ کی جو ظاہری شخصیت وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پھر کسی موقع پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔